بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمشید انصاری۔ ناظرین آج 8 جنوری 2021 ہے اور ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم 2 موضوعات کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین پہلی خبر کا تعلق مولانا فضل الرحمن صاحب کے ساتھ ہے اور ناظرین یقیناً آپ کے علم اور مشاہدے میں ہوگا کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کی طرز سیاست، مذہب کے سیاسی استعمال اور سیاست میں آنے کے بعد مذہب کا سیاسی استعمال کر کے ذاتی منفعت کے حصول کے لیے مولانا فضل الرحمن صاحب نے کتنی کرپشن کی ہے، اس حوالے سے وقتاً فوقتاً میں اپنی گزارشات مختلف ویڈیوز میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا رہا ہوں۔ ناظرین مولانا فضل الرحمن صاحب کی کرپشن کے حوالے سے چند نئے انکشافات سامنے آئے ہیں۔ ریاستی اداروں نے تحقیقات تقریباً مکمل کر کے مولانا فضل الرحمن صاحب کی کرپشن کی نئی واردات کی تہہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ ناظرین آنے والے دنوں میں، آنے والے ہفتوں میں مولانا فضل الرحمن صاحب کی کرپشن کی نئی واردات کے حوالے سے مین سٹریم میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ اور اخبارات میں مولانا فضل الرحمن صاحب کی کرپشن کی نئے واردات کے تذکرے اور چرچے سننے کو ملیں گے۔ ناظرین ریاستی اداروں نے تحقیقات مکمل کر لی ہیں کہ مولانا فضل الرحمن نے نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں لکی مروت میں واقع جنگلات کی زمین جو ہے لیز پہ لے کے اپنے فرنٹ مینوں کے نام پہ منتقل کی ہے۔ ناظرین یہ وہی لکی مروت ہے جہاں مولانا فضل الرحمن صاحب نے آج سے تقریباً 4-5 ہفتے قبل ایک جلسہ عام سے خطاب کیا اور اس خطاب میں مولانا فضل الرحمن صاحب نے یہ بھی فتویٰ صادر کر دیا کہ پی ٹی آئی میں شامل ہر پختون جو ہے وہ بغیرت ہے۔ جو بھی پختون پی ٹی آئی کا حصہ ہوگا، رکن ہوگا، ممبر ہوگا، ووٹر ہوگا، سپورٹر ہوگا، حمایتی ہوگا، ٹھیک ہے، نظریاتی طور پہ، فکری طور پہ، مالی طور پہ، جسمانی طور پہ، اخلاقی طور پہ جو بھی پختون پی ٹی آئی کو سپورٹ کرے گا وہ بغیرت ہوگا۔ وہاں پہ لکی مروت میں کھڑے ہو کے ان لوگوں کے سامنے مولانا فضل الرحمن صاحب یہ دلائل دیتے ہوئے نظر آئے، جبکہ دوسری طرف تحقیقات یہ مکمل ہو چکی ہیں۔ اب اس حوالے سے ریاستی ادارے بہت جلد جو ہے ایک کیس بھی فائل کریں گے کہ کیسے نواز شریف کے دور میں مولانا فضل الرحمن صاحب نے لسی پہ 44 لاکھ کی لسیوں پہ ہاتھ صاف کرنے کے بعد، شہداء کے گھر ڈکیتی ڈالنے کے بعد جو ہے جنگلات پہ بھی جو ہے ہاتھ صاف کر دیا ہے۔ ناظرین جنگلات کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ کیبنٹ کے فیصلے موجود ہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں کہ جنگلات کی زمین کسی بھی لحاظ سے الاٹ نہیں کی جا سکتی، یعنی لیز پہ بھی الاٹ نہیں کی جا سکتی، اور اس حوالے سے واضح طور پہ جو ہے سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک دوسری کرپشن کی واردات جو ان کے سامنے آئی ہے وہ یہ کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کے جو 2 بھائی ہیں وہ بھی بہت گرجتے اور برستے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مڈل ایسٹ یعنی مشرق وسطیٰ میں واقع 2 ممالک میں مختلف کاروباروں میں ان کے شیئرز جو ہے اس تک بھی ریاستی ادارے پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور وہ کون سے شیئرز ہیں اور کون سے مڈل ایسٹ کے 2 ممالک ہیں اس حوالے سے بھی جلد جو تفصیلات ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گی اور ریاستی اداروں کی طرف سے ایک باقاعدہ پریس ریلیز جاری کیا جائے گا۔ ناظرین اب یقیناً آپ اس بات کی تہہ تک پہنچ چکے ہوں گے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کیوں گرج رہے ہیں، برس رہے ہیں، اور مولانا فضل الرحمن صاحب جو ایک دلیل دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب بھی ہم بولنے لگ جاتے ہیں تو اس وقت جو ہے نا ہمارے خلاف جو ہے نا کرپشن کیسز سر اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ مولانا فضل الرحمن صاحب سے میرا سوال ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب جب آپ کے علم اور ادراک میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اب ریاستی ادارے آپ کی کرپشن کی جڑوں تک، تہوں تک جو ہے وہ پہنچ چکی ہیں، تو اس وقت ہی آپ گرجنا برسنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بات پہلے بھی میں آپ لوگوں کی خدمت میں کئی بار، درجنوں بار جو ہے وہ گوش گزار کر چکا ہوں کہ جو بھی سیاستدان، اپوزیشن سے تعلق رکھنے والا جو بھی سیاستدان آپ کو گرجتا اور برستا ہوا نظر آئے تو آپ سمجھ جایا کریں کہ ریاستی ادارے ان کی کرپشن کی تحقیقات تک جو ہے پہنچ چکی ہے، کرپشن کی جڑوں تک، کرپشن کی تہوں تک جو ہے وہ پہنچ چکی ہیں۔ اور اس لیے مولانا فضل الرحمن اپنے دو سیاسی دوستوں کے ساتھ مل کے انہوں نے بھی ظاہر ہے اس ملک میں کرپشن کے نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں، پیپلز پارٹی نے بھی، نون لیگ نے بھی، اور کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے خلاف جو ہے نا کرپشن کیسز کے حوالے سے تحقیقات ہو رہی ہیں، اور ان کے کیسز بھی تقریباً
منطقی انجام تک پہنچنے والے ہیں، اس لیے تینوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ آئیں ریاستی اداروں پہ مختلف سمتوں سے لشکر کشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سلام ہے پاکستان کے غیور عوام کو کہ عوام نے انہیں مکمل طور پہ جو ہے مسترد کر دیا ہے۔ اس لیے یہ اب صرف اپنے بیانات کے ذریعے ہی جو ہے ریاستی اداروں کو ڈرانے اور دمکانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔ ناظرین، دوسری خبر یہ ہے کہ یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 8-10 دن پہلے محمد علی درانی صاحب کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمن صاحب کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی تھی۔ اس حوالے سے ذرائع نے چند نئی خبریں دی ہیں، اور وہ یہ ظاہر ڈیولپمنٹس ہوتی رہتی ہے، اور ذرائع سے جو ہے نا مختلف اوقات میں ہماری باتیں چلتی رہتی ہیں۔ خود مولانا فضل الرحمن صاحب کی جماعت میں بھی ہمارے کئی قریبی دوست موجود ہیں جن سے وقتاً فوقتاً ہماری نشست کا اہتمام ہوتا رہتا ہے۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کے بہت قریبی دوست ہیں اور بہت پرانے دوست ہیں، بہت پرانے مراسم ہیں محمد علی درانی کے ساتھ۔ تو مولانا فضل الرحمن صاحب کافی عرصے سے 3-4 مہینوں سے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ریاستی اداروں کو للکار رہے ہیں، گرج رہے ہیں، برس رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، گیدڑ بھبکیاں دے رہے ہیں۔ تو ریاستی اداروں نے مولانا فضل الرحمن صاحب کی کسی بھی دھمکی کو جو ہے وہ سیریس اور سنجیدہ نہیں لیا، درِ خوئے اعتنا نہیں سمجھا۔ تو اس لیے مولانا فضل الرحمن صاحب نے اپنی ذات کو جو ہے نا ڈسکشن کا محور بنانے کے لیے اور اپنی ذات کو ڈسکشن میں ریلیونٹ بنانے کے لیے محمد علی درانی کو خود فون کیا تھا کہ آپ میرے ساتھ آ کے ملے، تاکہ اس طرح یہ بات جو ہے نا مشہور ہو جائے، ٹھیک ہے، اور اس بات کی ڈسکشن ہونا شروع ہو جائے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کے پاس جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے آئے تھے، اور اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کی طرف جو ہے وہ لوگ بھیج رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ مولانا فضل الرحمن صاحب کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کرنا چاہ رہی ہے۔ تو مولانا فضل الرحمن صاحب کو چونکہ ریاستی اداروں نے گھاس نہیں ڈالی اور ان کی دھمکیوں سے مرعوب نہیں ہوئے، اس لیے مولانا فضل الرحمن صاحب نے قریبی مراسم استعمال کرتے ہوئے محمد علی درانی کو خود جو ہے نا ملاقات کی دعوت دی، اور اس طرح ایک میڈیا سکرینز پہ یہ ڈسکس ہونا شروع ہو گیا کہ اب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو ہے نا مولانا فضل الرحمن صاحب کو مذاکرات کی دعوت دی گئی ہے۔ اور دوسری طرف شہباز شریف صاحب کے لیے بھی یہ ملاقات بہت زیادہ ضروری تھی، کیونکہ مریم نواز نے پارٹی کو ہائی جیک کر لیا ہے، ٹیک اوور کر لیا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہباز شریف صاحب کی صرف جو ہے نا ایک رسمی حیثیت پارٹی جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہے اور اپوزیشن لیڈر ہے ان دا نیشنل اسمبلی۔ اس کے علاوہ شہباز شریف جو ہے تقریباً آج کی سیاسی فضا میں مکمل طور پہ ارریلیونٹ ہو چکے ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی یہی مسئلہ درپیش تھا کہ وہ خبروں سے چونکہ بالکل آؤٹ ہو گئے ہیں، انہوں نے بھی جو ہے نا خبروں میں خود کو ڈسکس کروانا تھا، ریلیونٹ بنانا تھا، ان کے اپنی بقا کا، اپنی احیاء کا سوال تھا۔ تو اس لیے ناظرین، شہباز شریف صاحب نے بھی محمد علی درانی کے ساتھ ملاقات کا اہتمام کرایا، اور کچھ دنوں کے لیے ہی صحیح شہباز شریف موضوع بحث بنے، اور اس طرح نون لیگ کے اپنے ہی ووٹرز، سپورٹرز اور حمایتیوں پہ یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ نون لیگ میں مریم نواز کے علاوہ، کنوکٹڈ مریم نواز کے علاوہ کوئی پارٹی پریزیڈنٹ شہباز شریف صاحب بھی وجود رکھتے ہیں، موجود ہیں، اور نون لیگ میں ایک پارٹی پریزیڈنٹ اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب پائے جاتے ہیں۔ یہی ان دونوں خبروں کی حقیقت تھی جو مجھے ذرائع نے بتایا۔ لیٹسٹ ڈیولپمنٹس میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر دی۔ اس قسم کے موضوعات کے حوالے سے ناظرین وقتاً فوقتاً آپ سے نشست ہوتی رہے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔